السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدیق چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق۔ ناظرین، آج ہم اپنے ملک کا 76واں جشن آزادی منا رہے ہیں۔ ان 76 سالوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اس کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عالمگیر خان صاحب کو اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ پچھلے 76 سالہ دورے اقتدار کے اوپر، پاکستان کی تاریخ کے اوپر اپنا ڈیٹیل کے ساتھ تجزیہ دیں کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا اور کیا کرنا چاہیے۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ السلام جناب، بڑی مہربانی آپ کی۔ دیکھیں، یہ جو تقریباً 7.5 دہائیاں ہو چکی ہے، یعنی 76 سال پاکستان کو مرز وجود میں ہوتے ہوئے جو ہے نا ہم 76واں سال دیکھ رہے ہیں آزادی کا۔ اور 14 اگست جو ہے نا ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے بڑے جوش اور خروش سے منایا ہے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ جی یہ 76 سالوں میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان جو ہے نا ایک نظریے کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا تھا۔ وہ ہندو، نہرو اور گاندھی یہ بات کرتے تھے کہ مذہب کی تبدیلی سے قوم نہیں بنتی ہے، جبکہ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اس نظریے کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کی بنیاد پہ ہی ایک مسلم قوم کی تشکیل ہوتی ہے، اور پاکستان چونکہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا، اور اس میں یہ تھا کہ چونکہ انگریز کی حکمرانی اور پھر ہندو میجارٹی، جو یورپ کا جو کنسیپٹ تھا ڈیموکریسی کا، اس میں یہ تھا کہ چونکہ متحدہ ہندوستان میں میجارٹی کی بنیاد پہ مسلمان جو ہے نا ایک غلام کی حیثیت سے جو ہے نا غلام بن کر رہ گیا تھا، تو اس کو بانپتے ہوئے انہوں نے یہ جناب پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے بنیاد پہ ایک جدوجہد شروع کی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد پھر یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ ہندو کی غلامی میں چلے جائیں گے، لہٰذا ہندو کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں اور اس کی مخلصانہ کاوشوں سے آج ہم ایک آزاد ریاست، آزاد مملکت میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان 76 سالوں میں ملک پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ہم نے بہت نشیب و فراز دیکھے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد کوئی مخلص لیڈر جو ہے نا وہ ہمیں میسر نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا روز بروز جو ہے نا دلدل میں پستا گیا۔ یعنی کہ خان صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج بھی ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہیں؟ جی، وہ انگریز کی جو باقیات تھے، دیکھیں قائد اعظم کی وفات کو بھی اگر آپ تاریخی حقائق، تاریخ کی روشنی میں دیکھیں تو مطلب اس کو ہاسپٹل پہنچانے سے پہلے ہی اس کا ایمبولینس جو ہے نا خراب کر دیا تھا، اور پھر وہی فورسز، اور وہ جو فورسز ہے جو پاکستان کو آج بھی پلتا پلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کسی ایک روپ میں نہیں ہے، وہ مختلف روپوں میں ہیں۔ اور قائد اعظم کی وفات کے بعد پھر لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، پھر اس قسم کی جتنی بھی ہماری جو قیادت تھی، مخلص قیادت تھی، جو عوام کی حقیقی آزادی دیکھنا چاہتے تھے، عوام کو اپنے حقوق کے لیے زبان دینا چاہتے تھے، ان قوتوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اور آج پھر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کا جو سب سے مخلص لیڈر ہے عمران خان، جنہوں نے اپنے 25-26 سالوں میں ایک پرامن سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان کی عوام کو آزادی کے نعرے اور آزادی کے اس نعمت سے روشناس کرانے کے لیے 25 سال اس نے جدوجہد کی، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں بڑا شعور آ گیا تھا، اور وہ یعنی یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ چونکہ پاکستان ابھی بھی ہم آزاد نہیں ہے، ہماری آزادی تب ہوگی کہ
ہم حقیقی عوامی حکومت ہو، آئین کی بالادستی ہو اور قانون کی حکمرانی ہو، تو تب جا کے ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کا آزاد ہے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ابھی یہ 15-16 مہینوں میں اگر آپ دیکھ لیں کہ یعنی عدالتوں کے احکامات کو کیسے جو ہے نا انہوں نے ردی کے ٹوکری میں پھینکا، اور مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی فورسز جو ہے نا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ آزاد ہو، اور پاکستان کی عوام اپنے مستقبل کے فیصلے خود کر سکے۔ وہی فورسز آج بھی جناب بڑی ایکٹیو ہے، اور وہ کس صورت پہ بھی پاکستان کی عوام کو آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ خان صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب جو ہیں کپتان تحریک انصاف، ان کے ساتھ بھی وہ قوتیں، وہ باقیات انگریز کی موجود رہی ہیں، جس کی وجہ سے شاید ناکامی میں کہوں گا، کیونکہ ناکامی انہیں ملی ہے ان باقیات کی وجہ سے ملی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان باقیات سے، ان انگریز کے غلاموں سے جنہوں نے اس قوم کو کبھی آزاد نہیں ہونے دیا، تو ان سے کو دور رکھنا چاہیے اپنی پارٹی سے؟ دیکھیں، ابھی بالکل یہ آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے کہ اس کے ساتھ بھی اس قسم کے لوگ تو طے ہے، اور وہ عمران خان یہ کہتا تھا کہ میں فرشتے کہاں سے لے کے آؤں، ٹھیک ہے نا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو اس قسم کی فورسز ہے جن کے جو ہے نا وہ جو برے عزائم ہے، یا جو اپنے مفادات کے لیے پی ٹی آئی میں آئے ہیں، یا جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان کی اسکروٹنی ہوگی، اور صاف ستھرے جو ہے نا لوگ سامنے آئیں گے۔ تو وہ آپ نے ابھی یہ جو 15-16 جب یہ عدم اعتماد آیا، اور اس کے بعد یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، اس میں میرے خیال میں وہی فورسز جو تھے، یا جو قوتیں تھی جو اپنے مفادات اور اپنے تحفظ کے لیے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، وہ نظریے کے ساتھ نہیں تھے عمران خان کے، تو وہ آہستہ آہستہ وہ کارنر ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ مزید بھی اگر اس قسم کے لوگ ہیں تو وہ بھی کارنر ہوں گے۔ لیکن میں اتنا یہ آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان خود جو ہے نا انتہائی مخلص لیڈر ہے، اور وہ جو ہے نا پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی عوام کی آزادی کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، وہ اس کے جو ہے نا کردار پہ شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قوم کے لیے کیا پیغام دیں گے خان صاحب؟ دیکھیں، قوم کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں، اور 76 سالوں میں میرا خیال ہے کہ یہ بہت عرصہ ہے، اور یہ جو حقائق ہے ہر دور میں پاکستان کو پیچھے لے کے جانے کی، اس پہ بحیثیت قوم اور ساری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سنجیدگی سے بیٹھنا چاہیے، اور غور کرنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، اور پاکستان کی اس غریب عوام کی جو دکھ ہے، درد ہے، یا تکالیف ہے، یا جو پاکستان کے اندر ہر دور میں غریب آدمی جو ہے نا مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہوتا ہے، ان کو جو ہے نا ایک ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے ہر پاکستانی کو مثبت طریقے سے اور مخلصانہ انداز سے سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان کی ترقی ہوگی تو ہر بندہ خوشحال ہوگا۔ لہٰذا میرا یہ پیغام ہے کہ ہر پاکستانی، ہر محب وطن پاکستانی کے لیے پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ ہمیں ایک قوم، ایک دل کے ساتھ، ایک اپنے سارے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے، ایک ہی نظریے کے ساتھ، ایک ہی فلیگ کے نیچے اس ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور ایک مستحکم پاکستان جس کا نظریہ، جس کی سوچ قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھی تھی، اسی طرز پہ، اسی حساب سے ہم نے اس ملک کی خداداد کو حقیقی معنوں میں اور حقیقی قوم بنانا ہے، اور حقیقی پاکستان بنانا ہے۔ اللہ حافظ۔ کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد اور لیاقت علی خان کی شہادت، دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب پاکستان کی ہوا چلی کہ پاکستان اب بن کے رہے گا، تو پھر وہ فورسز جو پاکستان کے حق میں نہیں تھے، وہ قائد اعظم کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے چونکہ وہ سارے وہی لوگ تھے جو انگریز کے زمانے میں انگریز کے خدمتگار ہوا کرتے تھے، مطلب ان کے جو ہے نا ان کی خدمت کے سلسلے میں جو ان کو بڑی بڑی جاگیریں ملی تھی،
وہ پاکستان کے حق میں بالکل نہیں تھے. لیکن جب دیکھا کہ پاکستان اب مرز وجود میں آ رہا ہے اور پاکستان بن رہا ہے تو وہ بڑے چلاکی کے ساتھ قائد اعظم کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں. ان کو یہ پتہ تھا کہ قائد اعظم ایک دان پان دبلا پتلا اور چونکہ بیمار بھی تھا اور ان کو پتہ تھا کہ قائد اعظم کیا ہم پاکستان کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہیں گے. تو لہٰذا اس صورتحال کو بانتے ہوئے وہ جو ہے نا انہوں نے اپنا جو پنجے تھے وہ گاڑنا شروع کر دیے. حقیقی طور پہ یعنی کہ جو